اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم ڈیلی پبلشر کے توسط سے یہاں پہ آئے ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے 7 سپتمبر کو کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس کی مرکزی رابطہ کمیٹی یہاں پہ موجود ہے۔ تو ہم ان سے کچھ ان کے خیالات کا کہ یہ دن کس لیے ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور ایک بھائی سے مسلمان ہمارا ایمان کیا کہتا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ نے 7 ستمبر کے دن کے حوالے سے سوال کیا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جس طرح 14 اگست کو ملک پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور بہت بڑی لمبی قربانی دینے کے بعد ہمیں یہ ملک نصیب ہوا تھا، سیم اسی طرح 7 ستمبر سے قبل بھی رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضور کے غلاموں نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ میں پورے ملک میں کی بات کرنے کی بجائے صرف لاہور جیسے شہر کی بات کرتا ہوں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں لاہور میں 10,000 مسلمانوں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اپنے بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھر بار چھوڑ دیے، علاقوں کو خیر باد کہا، برادری کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کیا۔ جس طرح قربانی دینے کے بعد ہمیں ملک ملا، اسی طرح بہت بڑی قربانی دینے کے بعد 7 ستمبر 1974 کو ملکی پارلیمنٹ نے حضور کے دشمن قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ 14 اگست کو ہمیں آزادی ملی تھی اور 7 ستمبر کو ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ جہاں آزادی والے دن کو ہم یاد رکھے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں بھولتے، اسی طرح کامیابی جس دن ملی تھی اس دن کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم جس جذبے کے ساتھ 14 اگست کو مناتے ہیں، اسی طرح 7 ستمبر کو بھی اسی جذبے کے ساتھ ہمیں ہر سال منانا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں دن ہمارے تاریخی دن ہے اور زندہ قومیں اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتی۔ اور 7 ستمبر کو بھی اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے۔ جزاک اللہ، میں آپ کا پھر مشکور ہوں۔ جی، یہ مرکزی رابطہ کمیٹی کے عزیز صاحب تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ زندہ قومیں کبھی بھی اپنی تاریخ کو نہیں بھولتی۔ تو ہمیں اس بات کی بھی اسی طرح یقین دہانی ہے کہ یہ ملک جو ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پہ رکھا گیا تھا، اور اس کلمے کی بنیاد میں عشق مصطفیٰ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ میں نصیر احرار صاحب سے جو AGOI سے ہیں، جو اس رابطہ کمیٹی کے ایک مرکزی ممبر ہیں، میں ان سے ان کے خیالات کا اظہار پوچھتا ہوں کہ ہمارا دین عشق مصطفیٰ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 6 ستمبر کی تاریخ ہے اور ہم مینار پاکستان کے تاریخی گراؤنڈ میں مینار پاکستان کے سائے تلے کھڑے ہیں اور ہمارے اپنے پشت پر مینار نظر آ رہا ہے۔ آج کا دن اور کل کا دن اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ 6 ستمبر پاکستان کے یوم دفاع کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور ہم اپنی تاریخ میں اس دن کو اس وجہ سے یاد رکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کا دن پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دن ہے، ان کی حفاظت کا دن ہے، اور اس مناسبت سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 7 ستمبر کا دن ہماری تاریخ میں اس وجہ سے اہمیت رکھتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا تھا، وہ قانون پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا، لیکن پوری دنیا کے امت مسلمہ کے دلوں کی آواز تھا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 7 ستمبر کا دن پاکستان کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو ہم اپنی نظریاتی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا دن قرار دیتے ہیں، اور اس کو سرکاری سطح پر یوم ختم نبوت کے عنوان سے معاون کرنا چاہیے۔ باقی اس 7 ستمبر کے دن کے حوالے سے یہاں ایک تاریخ ساز کانفرنس رکھی گئی ہے، اس کی تیاریاں، اس کے انتظامات کا سلسلہ شروع ہے، اور گراؤنڈ میں جگہ جگہ آپ کو ورکر رضاکار نظر آ رہے ہیں جو کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنس یہ صرف ایک دن کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ کانفرنس امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی ہے، امت مسلمہ کے ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اور امت مسلمہ کے دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، کیونکہ مسلمان ذکر نبی کو عبادت سمجھتے ہیں،
اور اللہ کے نبی کے ذکر، ان سے محبت اور ان کے عشق کے بغیر ہمارا دین مکمل ہی نہیں، ہمارا ایمان قبول ہی نہیں۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ تو اس عشق اور اس محبت اور اس دین کی سب سے بنیادی اساس ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہمارا وقت لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہماری جان، مال اور ہر چیز قربان ہو جائے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو میں جناب مرکزی رابطہ کمیٹی قاری جمیل الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل مولانا عزیز الرحمان ثانی اور حافظ نصیر احمد احرار صاحب نے بڑی پرمغز گفتگو فرما دی ہے اس موضوع پر۔ میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان میں بہت سارے یوم اور بہت سارے ڈے منائے جاتے ہیں۔ اگر 7 ستمبر 1974 کے تاریخی فیصلے کے تناظر میں، کیونکہ وہ کوئی ایک دن کے بعد نہیں ہو گیا تھا، بلکہ 2.5-3 ماہ کی ایک لمبی تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرایا تھا۔ تو اس دن کو ایک قومی سطح پر جو ہے وہ اس کو منایا جائے اور اس کے اندر مختلف مقامات پر تقاریب ہوں۔ یہ 7 ستمبر جس کی کانفرنس کی تیاری آج ہم 6 ستمبر کو مینار پاکستان کے سائے تلے کر رہے ہیں، یہ تو ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر، کیونکہ ایک نظریاتی سرحدات ہیں ملک کی اور ایک جغرافیائی سرحدات ہیں۔ جغرافیائی سرحدات کی حفاظت 1965 کو 6 ستمبر کو ہماری پاک فوج نے کر دی اور آج تک اس کا سکہ جو ہے وہ قائم ہے۔ نظریاتی سرحدات کی حفاظت 1974 میں 7 ستمبر کو پارلیمنٹ میں ہوئی، تو اس لیے اس دن کو بھی اسی تناظر میں منایا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرویز الہی صاحب کو، جو سپیکر ہے ہمارے صوبائی اسمبلی پنجاب کے، کہ انہوں نے جب یہ صوبائی اسمبلی کا دوبارہ نیا عمارت جو ہے وہ تعمیر کی اور اس کے اندر اپنی چیئر کے اوپر بالکل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہاں لکھوا دیا، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے پڑھا جاتا رہے اور سب کے سامنے رہے کہ اس اسمبلی میں آنے والا جب تک اس عقیدے کا حامل نہیں ہوگا اس کو یہاں رہنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آج وہ کون سا حکمران ہوگا جو پورے ملک کے اندر 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر منانے کا اعلان کرے گا اور لوگوں کی اپنی حمایت جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا اظہار کیا، اور ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جس کے نام پہ ہم اس ریاست مدینہ پکارتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بے جا نہ ہوگا کہ ہم ریاست مدینہ 7 ستمبر کو ریاست مدینہ کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے منسوب کر دیں۔ اور عمران خان صاحب جہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے احسن اقتدامات کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے نصاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی طیبہ کو پڑھانا لازمی قرار دیا، تو ریاست مدینہ کی بات کی تو ریاست مدینہ کے نام سے آج یہ یہاں پہ کانفرنس کے لوگ کھڑے ریاست مدینہ کے 7 ستمبر کو ریاست مدینہ کے نام سے منسوب کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ پورے پاکستان کی عوام کی آواز جو ہے وہ صاحب اقتدار تک بھی پہنچے گی۔ اور اس جہاں پہ اس کے بعد بہت ہی پیاری بات کی کہ یہاں پہ بسنے ہر غیر اقلیتوں کو بھی یہاں پہ رہنے کا حق ہے، اور وہ بھی اس طرح ہے کہ جو پاکستانی قانون اور لاء کے مطابق۔ تو میں مرکزی رابطہ کمیٹی کے رضوان نفیس صاحب سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہمارے میزبان نے فرمایا کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اور اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کا موقع ہے کہ یوم ختم نبوت کا اعلان کریں، اور حضور کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین اور آسان ذریعہ ہے۔ جب تک یہ ملک رہے گا، یوم ختم نبوت منایا جاتا رہے گا، یہ سارا ثواب و کریڈٹ ان کے حصے میں جاتا رہے گا۔ تو اس موقع سے انہیں چاہیے کہ پورا فائدہ اٹھائیں اور اس اعلان کا اظہار کریں، ارادہ کریں، اور اس سب مسلمانوں کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں اور دعائیں بھی ان کے ساتھ۔
بہت شکریہ السلام۔ رضوان نفیس صاحب نے بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ جس طرح ایک تاریخی الفاظ عمران خان صاحب نے لیے، اور اگر اسی طرح وہ تاریخی اقتدامات بھی کر دیں تو رہتی دنیا تک بھی ان کا نام بھی، جس طرح 1974 میں ختم نبوت کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں اعلان کیا، اگر اسی حوالے سے 7 ستمبر کے حوالے سے یہ جو شرکاء ہیں، جو یہاں کے مائدین ہیں، جو علماء اکرام ہیں، جو اس کا ختم نبوت کانفرنس رابطہ کمیٹی کے ممبران ہیں، ان کا نہ صرف مقصد ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، بلکہ ان کی ایک مؤدبانہ گزارش بھی ہے کہ 7 ستمبر کو ختم نبوت کے حوالے سے دن قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیلی پبلشر سے میاں وحید احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔